वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कुछ मईशत से जुड़ी अहम बातों के हवाले से बात कर लेते हैं, उनके असरात पर बात करते हैं जिनसे बज़ाहिर आने वाले दिनों में बिजनेसमैन से लेकर आम आदमी के बराह रास्त मुतासर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। पहले बात करते हैं कि मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने आम फैसला करते हुए 50 बेसिस पॉइंट की कमी करके शरह सूद को 10.5% कर दिया है। महंगाई 5 से 7% के कह लें कि दरमियान रहेगी। तरक्की जो है वो 3.25 से 4.25% के दरमियान रहेगी और जून 2026 तक ज़र मुबादला के ज़खायर भी 17.8 अरब डॉलर्स हो जाएंगे। अब FBR को 7 महीने में ये टारगेट हासिल करने के लिए भी तेज़ी दिखाना होगी। दूसरी जानिब देखा जाए तो पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम की नई किस्त तो मिल जाएगी, मगर साथ ही साथ IMF की इजाफी और कड़ी शराइत का भी हमें सामना करना पड़ेगा। IMF के करप्शन के खात्मे से मुतल्लिक शराइत के साथ साथ टैक्स शॉर्टफॉल की सूरत में जो इक़दामात हैं उस पर जोर देने की बात की गई है और हुकूमत की IMF को शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने की भी यकीन दहानी करवाई गई है। दूसरा ये कि हुकूमत का गैस सेक्टर का 1710 अरब रुपए गर्दशी जो कर्जा है वो भी निपटाने के लिए पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने पर गौर है और पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 5 रुपए फी लीटर इजाफी पेट्रोलियम जो लेवी है वो लगाने की भी तैयारियां की जा रही हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। इस पे बात कर लेते हैं। इस सारे मामले के ऊपर बिजनेसमैन को किस तरह कह लें कि नुकसान होगा, फ़ायदा होगा इस सारे सिनेरियो के अंदर, और एक आम शख्स को इन तमाम तर चीज़ों से क्या ख़त्म हो और फिर जो गवर्नमेंट को जो लॉसेस हो रहे हैं उससे बचा जा सके। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ के ऊपर ये चीज़ें तो खैर हमारे एज आ बिज़नेस कम्युनिटी और आम बंदे को भी ये मालूम है कि जो करप्शन और इस तरह की चीज़ें हैं, जब तक ये ख़त्म नहीं होंगी उतनी देर में पाकिस्तान में जो है तरक्की नहीं आ सकती। जो कि मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा जो पहले बेहतरी आई जो थी, जो शुरू में जैसे ये गवर्नमेंट आई थी तो उस वक़्त जो है देखें आप, पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट भी करने वाला था और इसके साथ पाकिस्तान के जो रिज़र्व भी थे वो भी बिल्कुल एंड पे थे। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये गवर्नमेंट जब आई इन्होंने ये सब चीज़ों को कवर कर लिया। लेकिन अब देखें ना, जिस तरह IMF की रिपोर्ट इसलिए भी आई है कि अब वही चीज़ें जो है दोबारा से रिपीट होना शुरू हो गई हैं। देखिए अब आपका ट्रेड डेफिसिट भी जो है वो भी कितना बढ़ गया है, तकरीबन 12.5-13 अरब बिलियंस का जो है वो आपका ट्रेड डेफिसिट हो गया है। फिर अब आपके साथ वही इश्यूज़ हैं जिस पे IMF ने भी जिक्र किया है कि आपके जो मार्कअप प्राइसेस हैं वो भी ज़्यादा हैं, इस तरह जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्राइस है वो भी ज़्यादा है, जो कि आपकी इंडस्ट्री को बढ़ने में जो है वो एक हर्डल है। और उसी की वजह से देखें इस वक्त आपकी इन्फ्लेशन भी जो है वो इतनी बढ़ गई है। तो ये सब चीज़ें जब तक एक पूरा नई तरीके से चलेंगी उतनी देर में जो है ना एज अ इंडस्ट्री और ट्रेड में तरक्की नहीं आ सकती, वो तरक्की नहीं आ सकती। तो आपको क्या लगता है कि ये सारी रिपोर्ट जो IMF की भी आई है, सारी शराइत पढ़ के और एक पूरा ओवरऑल एनालिसिस लेकर आपको क्या लगता है मिनी बजट आने का इम्कान है या आ सकता है? देखिए बजट तो नहीं आएगा, लेकिन एक चीज़ हमारे लिए पाकिस्तान के लिए भी तो ज़रूरी है ना। आप देखें पाकिस्तान में एज ए ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को अगर हम देखा जाए तो उसका तो तसव्वुर ही नहीं है और उसी की वजह से जो है देखें अब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस अब कितनी बढ़ गई है। आप रीजन में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली लेके 11 सेंट में बिजली ले रहे हैं, जो कि रीजन में सिर्फ 7 सेंट है। इस तरह जो मार्कअप है भले 50 पैसे कल इन्होंने कम किए हैं, लेकिन हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे बिज़नेस कम्युनिटी कि ये सिंगल डिजिट में आएगा, तो वो भी अभी देखें कितना रीजन में सबसे ज़्यादा है। और अब उसके साथ साथ जो टैक्सेशन हो गई है वो मोर देन 50% है, जो कि दुनिया में हम शायद दूसरे नंबर पर हैं कि जिनके पास सबसे ज़्यादा टैक्स दिया जाता है। तो जब सब चीज़ें ये होंगी तो इसका अल्टीमेटली देखें इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो है, देख रहे हैं। तो ऑलरेडी हम लोग टैक्स सबसे ज़्यादा दे रहे हैं। जैसे आपने कहा कि हम दुनिया में शायद दूसरे नंबर पर आते हैं हमारी कंट्री के, जहाँ पर सबसे ज़्यादा 50% दिया जाता है टैक्स। अब ये जो शराइत रख दी IMF ने, तो आपको नहीं लगता कि अब और ज़्यादा टैक्स आ जाएगा आम शख्स के ऊपर या बिजनेसमैन के ऊपर? देखें हम तो ये बिज़नेस कम्युनिटी तो ये कहती है कि इस चीज़ को कम किया जाए, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि इसकी वजह से देखिए आज 18 से 22 कंपनियां जो है इंटरनेशनल कंपनियां वो एग्ज़िट कर गई हैं।
ہم بات کرتے ہیں, گورنمنٹ بات کرتی ہے کہ ایف ڈی آئی لے کر آئیں, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کر آئیں. وہ کیسے آئے گی کہ جب جہاں کا لوکل انڈسٹریز جو ہے وہ خوش نہیں ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ پرانے ہی جو ہے وہ ٹیکس پیئرس کے اوپر ہمیشہ سے جو ہے کام ہوتا ہے, نئے ٹیکس پیئر کے لیے جو ہے نا تگودو نہیں ہوتی. پاکستان میں ریولیوشن تبھی آئے گا جب ایف بی آر نئے ٹیکس پیئرس کے اوپر کام کرے گا اور پرانے ٹیکس پیئرس کو جو ہے تھوڑا سا ریلیف دے گا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کی 24 کروڑ کی آبادی ہے اور اس میں صرف ٹیکس پیئر کتنے ہیں, 59 لاکھ. تو وہی ہر سال انہی ٹیکس کے پیئرس کے اوپر اور نچوڑ کر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پھر سارے کے سارے یہاں سے کوئٹ کر جائیں گے. آج انٹرنیشنل کمپنیز جو ہیں وہ کوئٹ کی ہیں, کل کو لوکل کمپنیز بھی چلی جائیں گی. ابھی بھی میری نالج میں ہے کہ 1-2 کمپنیز نے یہاں سے پیسہ بہت زیادہ شفٹ کر کے ایجپٹ میں اپنے جو ہے وہ کارخانے لگائے ہوئے ہیں. تو یہ آغاز تو ہو گیا ہے. تو یہی چیزیں ہیں کہ جب تک ہم اصلاحات نہیں کریں گے اپنے ڈپارٹمنٹس میں, اپنی انڈسٹری کے لیے ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لیے کام نہیں کریں گے, اتنی دیر میں تو کوئی چینج نہیں آ سکتی انفارچونیٹلی. بٹ یہ جو مانیٹری پالیسی کمیٹی ہے انہوں نے کچھ فیصلے کیے ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ حکومت کے جو حالیہ اقدامات ہیں اس سے جو لارجر اسکیل پہ جو مینوفیکچررز آتے ہیں ان کو فائدہ ہوگا یا ان کو نقصان ہوگا؟ دیکھیں ہماری جو ہمیشہ سے گورنمنٹ کے ساتھ جو بات رہی ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ جب بھی بات کرتے ہیں مساق جمہوریت کے اوپر باتیں کرتے ہیں, آپ اکٹھے اپنے پلان کرتے ہیں ایک 5 سال کے لیے حکومت کے لیے, آپ خود کوشش کرتے ہیں ہو جائے. تو سیم ہم بزنس کمیونٹی بھی یہی کہتی ہے کہ آپ چارٹرڈ آف اکانومی کے اوپر بات کریں. آپ جو بھی گورنمنٹ آئے وہ ایک 5 سال 10 سال کی ایک پالیسی دی جائے تاکہ اس کے اوپر وہ سارے کے سارے جو بھی نیا انویسٹر آئے اور لوکل انویسٹر بھی ہے اس کو پتہ ہو کہ اب 5 سال 10 سال میں کوئی چینج نہیں ہونی, تو وہ پھر انویسٹمنٹ بھی کرے گا, اپنا پلان بھی فیزیبلٹی بھی اس کے مطابق بنائے گا. لیکن اگر آپ روز ایک نئی پالیسی آئے گی, جیسے آپ کہہ رہی ہیں منی بجٹس آ جائیں گے, تو پھر تو کوئی بھی یہاں پر نئی اصلاحات تو نہیں ہو سکتی ہیں. اور ابھی دیکھیں ہم کتنے عرصے سے جو ہے اس چیز کے پیسے ہم لوگ پے کر رہے ہیں, جو اسٹینڈ اون کمپنیز ہیں جس میں ہمارے عوام کا تو کوئی قصور نہیں ہے. پھر جو ہے آپ دیکھیں یہ جو بجلی کے کارخانے ہیں جو آئی پی پیز آئے اور اس پہ بھی کوئی عوام کا تو قصور نہیں ہے یا بزنس کمیونٹی کا تو قصور نہیں ہے, وہ تو ڈیفینیٹلی یہ گورنمنٹس نے جو ہے یہ پلان کیا اور ان کے ساتھ معاہدے کیے. حالانکہ ہمیں جو ہے وہ رینیوبل انرجی کے اوپر جانا چاہیے تھا تاکہ ہماری کاسٹ سستی ہوتی. آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. آئی پی پی کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں, عام شہری بھگت رہا ہے ٹیکس زیادہ دے کر, بجلی کی قیمتیں زیادہ دے کر. بالکل. اچھا دوسرا تنویر صاحب, شرح سود کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا, اس میں کمی پر تاجروں کی کیا رائے ہے, بزنس کمیونٹی کی کیا رائے ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں جی میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ابھی بھی ہم اپنے ریجن میں سب سے زیادہ ہیں. صحیح ہے. پورے دنیا میں اس وقت کہیں بھی 6% یا 7% سے اوپر کہیں بھی جو مارک اپ نہیں ہے. تو اب آپ 10.5% میں جو ہے لے کر آپ اپنا بزنس کو رن کریں گے تو حکومت کہتی ہے یہ بھی کم ہے. نہیں ویسے وہ تو مطلب ان کے لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ کم ہے. نہیں لیکن اب دیکھیں ہم نے کمپٹیشن میں جانا ہے یا ہم نے کمپیٹیٹیو ہونا ہے پورے ورلڈ میں, تو اس کے لیے تو ڈیفینیٹلی ہمیں جو کہتے ہیں نا لیول پلے فیلڈ دینی چاہیے نا. جو کمپیریزن کرنا ہے تو دنیا کے ساتھ کریں. آج آپ کے ساتھ بالکل بنگلہ دیش پاس ہے, انڈیا پاس ہے, وہاں پر بھی 6% ہے, اور ہم اگر وہی چیز ہم 10.5% میں لوگوں کو دے رہے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ کو اتنا اچھا تو نہیں آئے گا. وہ میں تو ہی نہیں سمجھتا, یہ اس کو جتنی بھی جلدی ہو سکے اس کو سنگل ڈیجٹ میں آنا چاہیے. ہم تو اس دفعہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جو ہے یہ سنگل ڈیجٹ میں آئے گا, لیکن انفارچونیٹلی پھر خالی تھوڑا سا فرق آیا, اس سے میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا کوئی فرق آئے گا. لیکن پھر کیا کریں, جس طرح انڈسٹریز ہماری یہاں سے ساری جا رہی ہیں, ایگزٹ کرتی جا رہی ہیں, ہماری لوکل انڈسٹری جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ ان کا ریوائول ہو نہیں پا رہا ہے, عام شہری جو ہے وہ پریشان ہے. تو بزنس کمیونٹی کو یا اپنی لوکل انڈسٹری کو یا اور انڈسٹری انٹرنیشنل یہاں سے واپس نہ چلے جائے, اس کو روکنے کے لیے فی الفور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آپشنز ہیں حکومت کے پاس, یا ہے بھی ہیں ایسی پوزیشن میں ہے کہ حکومت خود سے فیصلہ کر سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں کوئی یہ تو ہے نہیں کہ کوئی بہت ہم جو بزنس کمیونٹی جو ڈیمانڈ کر رہی ہے کوئی ایکسٹرا آرڈنری کو ڈیمانڈ کر رہی ہے. ہم تو بیسک چیزوں کے اوپر ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آج دیکھیں کہ اگر آپ انمپلائمنٹ جو ہے وہ 7.5% سے بھی اوپر چلی گئی ہے, اور جو اس وقت پاورٹی کی سچویشن ہے آپ دیکھیں تقریباً 50% کے اوپر پاورٹی چلی گئی ہے. اب 24 کروڑ عوام میں سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ 12 کروڑ عوام ایسے ہیں جن کو 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہے. تو یہ چیزیں جب ہمیں بھی نظر آ رہی ہیں اور ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کو بھی نظر آ رہی ہیں, لیکن
ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ابھی تو باقی چیزیں اس کے ساتھ جو منسلک ہیں، اب جیسے امپورٹ ڈیوٹیز ہیں اور ڈیفینیٹلی ایف ٹی آرز ہیں، ابھی ہم اس کے اوپر تو بات ہی نہیں کر رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ پہلے بیسک کی تو طرف تو آئیں نا. یہ 3 چیزیں جب تک صحیح نہیں ہوں گی اتنی دیر میں جو ہے وہ کوئی بھی ترقی کا کوئی میں نہیں سمجھتا کوئی ہمارے پاس اچھی چیز ہے. کیونکہ انڈسٹری لگے گی تو آپ کی تبھی آپ کو نوکریاں بھی آپ ملیں گی اور آپ کو جو ہے چیزیں ہوں گی. اس کے لیے جو سب سے بڑا گورنمنٹ کو کام چاہیے وہ یہ چاہیے کہ وہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھیں اور بیٹھ کر ہمارے جو ہے ہم بھی مشاورت کریں. جیسے لاہور چیمبر آف کامرس کے لحاظ سے اس وقت چونکہ آپ کو جانتی ہیں لاہور چیمبر جو ہے وہ پریمیئر چیمبر ہے پورے پاکستان کا، اور ہمارے پاس واحد ایسا یہ چیمبر ہے جہاں پہ پورا R&D ڈپارٹمنٹ ہے. ہم جب بھی کوئی بجٹس آتے ہیں اور ہم اس کے اوپر پراپرلی ورکنگ کرتے ہیں، گورنمنٹ کو پوری پاکستان سے اکٹھا کر کے پوری سفارشات بھیجتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اس کے اوپر عمل نہیں ہو پا رہا ہوتا. تو یہ ایک اچھی سجیشن ہے کہ جو بھی معاملات طے پا رہے ہوتے ہیں بزنس کمیونٹی کے حوالے سے ایٹ لیسٹ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کی جائے، شاید وہ آپ کو اچھی تجاویز پرووائڈ کر سکے اور اس کے اوپر پلاننگ اچھی ہو سکے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ آج کل کیا معاملات چل رہے ہیں. تنویر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے لاہور چیمبر آف کامرس کے. تنویر صاحب بہت شکریہ، تھینک یو کہ آپ آئے. بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں اس بریک کے بعد.